مہدی آباد میں موجود ان قبرستانوں کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہاں اشاعت اسلام کے بعد تدفین کا عمل شروع ہوا۔ ان میں سے ایک قبرستان ابتدائی محلہ کھر کے جنوب میں واقع ہے، جو ڈون سے غوڑوں سے موسوم ہے۔ یہ قبرستان صرف مقامی آبادی کے میتوں کے لیے مختص تھا۔ یہ قبرستان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محلہ چھک کے مغرب میں، محلہ فرول کے شمال میں، جبکہ محلہ سیلنگ کے جنوب میں عین شاہراہ کرگل پر واقع ہے۔ اس قبرستان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ قبرستان قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شمار اس دور کے بڑے قبرستانوں میں ہوتا تھا۔ بلتستان کو لداخ اور ہندوستان سے جوڑنے والی شاہراہ یعنی شاہراہ کرگل مہدی آباد سے گزرتی ہے۔ موسم سرما میں شاہراہ کرگل پر سخت موسمی حالات اور سفر کی دشواریوں کے باعث یہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور عام مسافروں میں سے کوئی فوت ہو جاتا تھا تو انہیں اسی قبرستان میں سپرد خاک کیا جاتا تھا۔ اس قبرستان میں مردوں کی تدفین کا عمل لگ بھگ آج سے 650 سال قبل شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے 300 سال قبل یہ قبرستان قبروں سے بھر گیا تھا اور اس قبرستان میں مزید قبروں کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو آبادی بڑھنے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے پرانے قبروں کے اوپر میتوں کی تدفین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1909 میں بلتستان آنے والے اٹلی کے نامور فوٹوگرافر کوہ پیما اور سیاح وٹوریو سیلا نے اس قبرستان کا جنوبی حصہ جو زگلق سے موسوم ہے اس کی تصویر بنا کر اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ تقریباً 115 سال پہلے لی گئی اس تصویر میں موجود قبروں کی خستہ حالی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں سپرد خاک ہونے والے مقامی افراد کی قبریں بھی 200 سے 300 سال پرانی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وزیر محمد فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز کا پروگرام کھرمنگ تاریخ کا آئینے میں۔ ضلع کھرمنگ کے گاؤں مہدی آباد میں 2 ایسے قبرستان موجود ہیں جن کا شمار بلتستان کے قدیم قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ بلتستان میں اشاعت اسلام سے قبل یہاں بدھ مت کے پیروکار بستے تھے۔ 1381 عیسوی میں یہاں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے مبلغین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جن کی کوششوں سے قلیل مدت میں ہی پورے علاقے میں اسلام کا نور پھیلا۔ مہدی آباد میں موجود ان قبرستانوں کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہاں اشاعت اسلام کے بعد تدفین کا عمل شروع ہوا۔ ان میں سے ایک قبرستان ابتدائی محلہ کھر کے جنوب میں واقع ہے، جو ڈون سے غوڑوں سے موسوم ہے۔ یہ قبرستان صرف مقامی آبادی کے میتوں کے لیے مختص تھا۔ غیر مقامی افراد جو بغرض تجارت یہاں مقیم تھے یا شاہراہ کرگل پر دوران سفر جو مسافر فوت ہو جاتے تھے، ان کی تدفین یہاں نہیں کی جاتی تھی۔ ایسے غیر مقامی افراد کو عموماً اس قبرستان میں سپرد خاک کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ یہ قبرستان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محلہ چھک کے مغرب میں، محلہ فرول کے شمال میں، جبکہ محلہ سیلنگ کے جنوب میں عین شاہراہ کرگل پر واقع ہے۔ اس قبرستان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ قبرستان قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شمار اس دور کے بڑے قبرستانوں میں ہوتا تھا۔ حد نکاح پھیلے ہوئے اس قبرستان کا شمالی حصہ تستپا جبکہ جنوبی حصہ زگلق سے موسوم ہے۔ بلتستان کو لداخ اور ہندوستان سے جوڑنے والی شاہراہ یعنی شاہراہ کرگل مہدی آباد سے گزرتی ہے۔ موسم سرما میں شاہراہ کرگل پر سخت موسمی حالات اور سفر کی دشواریوں کے باعث یہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور عام مسافروں میں سے کوئی فوت ہو جاتا تھا تو انہیں اسی قبرستان میں سپرد خاک کیا جاتا تھا۔ سینہ بسینہ چلے آنے والی روایت کے مطابق اس قبرستان میں مردوں کی تدفین کا عمل لگ بھگ آج سے 650 سال قبل شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے 300 سال قبل یہ قبرستان قبروں سے بھر گیا تھا اور اس قبرستان میں مزید قبروں کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو آبادی بڑھنے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے پرانے قبروں کے اوپر میتوں کی تدفین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یوں سطح زمین پر جو قبریں یہاں نظر آ رہی ہیں، یہ بعد میں مقامی افراد کی قبریں ہیں، جبکہ اس کے نچلی سطح پر ان تاجروں اور مسافروں کی قبریں ہیں جن کا دوران سفر موت واقع ہوا تھا۔ سطح پر نظر آنے والے مقامی افراد کی قبروں میں سے بھی بعض قبریں 200 سے 300 سال پرانی ہیں اور کچھ قبریں لگ بھگ 100 سال پرانی ہیں۔ 1909 میں بلتستان آنے والے اٹلی کے نامور فوٹوگرافر کوہ پیما اور سیاح وٹوریو سیلا نے اس قبرستان کا جنوبی حصہ جو زگلق سے موسوم ہے
اس کی تصویر بنا کر اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ تقریباً 115 سال پہلے لی گئی اس تصویر میں موجود قبروں کی خستہ حالی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں سپرد خاک ہونے والے مقامی افراد کی قبریں بھی 200 سے 300 سال پرانی ہیں۔ 1970 کے عشرے میں قدیم شاہراہ کو ٹرک روڈ بنانے کی منظوری ملی تو اس سڑک کی تعمیر کے دوران بہت سی پرانی قبریں کھل کر نمایاں طور پر سامنے آئی۔ ان میں سے بعض قبروں کی باقیات نکال کر سڑک کے مغربی کنارے پر منتقل کر دیا گیا۔ اس قبرستان کے شمالی حصے کی جانب یعنی تستپا میں کسی بزرگ سید کو بھی آسودہ خاک کیا ہوا ہے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ یہ بزرگ سید کون تھے، مگر اس سید سے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ مقامی لوگ یہاں سے گزرتے وقت رک کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ شمال کی جانب شبیہ قتل گاہ کے پہلو یعنی اس گلق میں کچھ قدیم قبریں اب بھی موجود ہیں، جبکہ کچھ قبروں کے آثار مٹ جانے پر لوگ اسے مزید ہموار کر کے استعمال میں لا رہے ہیں۔ کھرما سے متعلق اس طرح کے مفید پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیاچن ٹائمز کا پروگرام کھرمنگ تاریخ کے آئینے میں۔